اپوزیشن میں بھی اور آج بھی اقتدار کے اندر 2 یونٹس ایسے ہیں جن کے اندر ہم موجود ہیں، بلکہ تیسرا یونٹ بھی بحال ہو گیا. علی اوان یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اسد عمر صاحب بھی اور خرم بھی بحال ہو گئے ہیں. تو وہاں ہماری اکثریت ہے، اس پارٹی کے سربراہ ہیں. ان کی جو کیسز ہیں اور ان کی جو زندگی ہے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے، یہ اس سے اسپیسیفک آج ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. اس لیے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ مہینے پہلے جب ابھی لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تھا، ہمیں اطلاعات ملی تھیں اور ان اطلاعات کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک پریسر کیا اور اس میں کہا کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوگا. تو اس وقت کچھ دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا. کچھ نے کہا تھا کہ آؤٹ آف پروپورشن ہم نے بلو کر دیا اس ایشو کو. اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 دفعہ اس بات کو دہرایا کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا، اور ساتھ حملہ کس طرح سے ہوگا وہ بھی بتا دیا کہ ایک مذہبی جنونی کو کھڑا کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر وزیرآباد میں وہ پلان ایکسیکیوٹ ہوا، اور وہ پلان ایکسیکیوٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو بہت شدید گن شاٹ وونڈز آئے، 11 لوگ زخمی ہوئے اور ایک ہمارے کارکن شہید ہو گئے. اب تھوڑا سا اگلا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سلمان تاثیر ماڈل کا ایک ڈیفنس کریٹ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس میں جو ملزم تھا اس کی ایک ویڈیو، جس کی دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے اعلیٰ ترین جو آفیسر تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ملزموں کو پکڑے، وہ ملزم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. دوسری جگہ منتقل کرنے کے بعد ملزم کی ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے اور پھر اس کی اسی رات دوسری ویڈیو جاری ہوتی ہے. ابھی عمران خان کا پرچہ نہیں ہوا، اور ابھی بھی عمران خان کا پرچہ نہیں ہوا. کہاں 3 نومبر اور کہاں آج 3 مارچ اگلے سال کا، کوئی پرچہ نہیں ہوا ان کی طرف سے. اس پہ حکومت نے 2 موقف اختیار کیے. پہلا موقف یہ تھا کہ عمران خان پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. حکومت کا دوسرا موقف یہ تھا کہ عمران خان پہ ایک مذہبی جنونی نے حملہ کیا ہے. یہ دونوں موقف قوم کے سامنے ہیں. اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پھر جے آئی ٹی کے ذریعے سے یہ طے ہوا، مقامی پولیس اور ذمہ داران پولیس اور دوسرے جو لوگ تھے یا جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز تھی جن کا کام تھا پروب کرنا، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے. اور پھر جے آئی ٹی نے بتایا کہ ہم 2 کہہ رہے تھے، اس دن بھی اعتراض ہوا 2 کدھر سے آ گئے کہ وہ 3 نکلے. پھر وہ کس طرح سے ثابت کرتی ہے جے آئی ٹی؟ جب مختلف جگہ پہ مختلف اسلحے کے خول ملے تو ثابت ہوا کہ 3 جگہ سے فائر ہوئے تھے. اب اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تھی پہلی اسیسینیشن اٹیمپٹ پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر پارٹی کے لیڈر اور سب سے بڑے لیڈر کے خلاف. اس کے بعد اب ہمارے پاس کچھ تازہ اطلاعات ہیں اور تازہ سرکمسٹانشل شواہد، سرکمسٹانشل پیسز آف ایویڈنس ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں، شواہد ہمارے پاس ہیں کچھ، سرکمسٹانشل اس لیے کہ ہم تفتیشی ادارہ نہیں ہیں، سیاسی جماعت ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس اطلاعات ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ ہم مجبور ہو گئے تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے، پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے. میں اس
جو پلان کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی طرف بعد میں شارٹ کامنٹ کروں گا. پہلے میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کے کچھ پیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے. اور وہ قاتلانہ حملے کی تیاری کون کر رہا ہے میں اس پہ بھی آخر میں جاؤں گا. پہلا پیس آف ایویڈنس یہ ہے کہ عمران خان پہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جتنے پرچے ان کے خلاف، اب پی ٹی آئی کے خلاف سینچری سے زیادہ پرچے ہو چکے ہیں اسلام آباد میں صرف، اور ہمارے کہیں سے 180، کہیں سے 125، کہیں سے 29، کہیں سے 37 کارکن گرفتار کیے جا رہے ہیں. یہ پرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ذرا ان کو جوڑیے گا. پہلا لنک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام آباد کے جو وکیل ہیں وہ جو اسلام آباد کی کچہری ہے اس کو کہتے ہیں ڈیتھ ٹریپ، کہ یہ موت کا پھندا ہے. ویسے نہیں وہ کہتے. سیشن جج، سینئر وکیل، لیڈی لائر، لٹیگنٹ، عملے کے لوگ اسلام آباد کچہری میں ایک دفعہ قتل نہیں ہوئے، 2 دفعہ قتل ہوئے. کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہاں کا ذمہ دار کہ ان کے ملزم کہاں گئے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کا ٹرائل کہاں ہوا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کچہری کو اس کے بعد محفوظ کیوں نہیں بنایا گیا؟ ساری کوشش، یہ جو پرچے ہیں یہ پہلا سرکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس ہے ہمارے پاس. یہ اسلام آباد میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کچہری میں گھیر گار کے لایا جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بوم کے ذریعے یا کسی خودکش کے ذریعے ان کی جان لے لی جائے. میں یہاں رک جاتا ہوں. اس کو کوئی سیاسی گفتگو نہ کہہ دے، اس لیے یہ ہماری اطلاع نہیں ہے. میں یہ کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں. پہلی اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد پاکستان کی وزارت داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچہری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے. یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. میں آپ کو اس کی شہادتیں، جو سرکمسٹانشل واقعاتی شہادتیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ. پہلی شہادت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری شہادت یہ ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے سارا تنہا کر دیا گیا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان پہنچتے ہیں تو فاضل عدالت یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی میں اندر لایا جائے. وکیل وہاں اندر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے. جب بیل کا عمل ختم ہوا عدالت نے پھر حکم کیا کہ عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی میں گھر واپس بھیجا جائے. نہ پہلے سیکیورٹی دی اور نہ پھر سیکیورٹی دی. عدالت کے حکم کی نفی کرتے ہوئے دوبارہ سیکیورٹی نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے. یہ دوسرا ثبوت ہے. تیسرا جو سرکمسٹانشل ثبوت ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. وہ جوڈیشل کمپلیکس میں حاضری والے دن سامنے آیا ہے. اس کے 4 حصے ہیں اس ثبوت کے. وہ چاروں حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلی بار عمران خان کی آمد کے موقع پہ جو سیکیورٹی کے کیمراز تھے جوڈیشل کمپلیکس میں، وہاں سے پتہ کر لیں آپ، وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے. کیوں بند کیے گئے؟ کوئی واردات کرنا تھی، کوئی پہچانا نہ جائے، تاکہ کوئی مذہبی جنونی کھڑا کیا جا سکے اس کے نام کے اوپر ایک ڈیکوئے. عمران خان سے زیادہ کس نے عالم اسلام میں اور عالم انسانیت میں، اقوام متحدہ میں اور مغربی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان آپ کے لیے مقدمہ لڑا؟ کس نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ عمران خان سے زیادہ لڑا؟ تو اس لیے یہ ثبوت نمبر 1 ہے. یہ
جوڈیشل کمپلیکس کے اندر کے میں ثبوتوں کی بات کر رہا ہوں. حکومت جواب دے کہ وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی کے سی سی ٹی وی کیمراز کو بند کیا. دوسرا، آپ یہ کنفرم کر لیں، وہاں رجسٹرار ہیں، دوسرا عملہ ہے، فاضل عدالتیں بیٹھتی ہیں. اے ٹی سی کے کورٹ کے اندر کی سیکیورٹی، آپ لوگ کوریج جو کرتے ہیں ان کو میری بات زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی، اور کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں. وہ اندر کی سیکیورٹی اس دن ٹوٹل غائب تھی. وہاں 8 سے 12 کے قریب، 15 کے قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے. وہاں آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے مقدمے 2 دن چلتے ہیں، اور جو 7 دن ہیں ان میں سے 5 دن اور وہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے، جس میں بڑے بڑے مقدمے ہیں، وہ سنے جاتے ہیں. اس لیے وہاں سیکیورٹی والے بیٹھتے ہیں. وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی والے اس دن وہاں سے ہٹا دیے؟ یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے دوسرا سرکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس کون تھا؟ اس کا حکومت جواب دے. تیسرا سرکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس، اس عدالت کے علاوہ جو جوڈیشل کمپلیکس کی اندر سیکیورٹی تھی، وہ سیکیورٹی کا ایک اہلکار بھی وہاں اس وقت موجود نہیں تھا. وہ اہلکار کس نے وہاں سے ہٹائے؟ وہ کون تھا؟ حکومت جواب دے جس نے وہ اہلکار ہٹائے ہیں. کیونکہ حکومت کہتی ہے ان کو پتا ہے کہ کوئی غیر ملکی بھی پتا ہے کہ ایجنسی ہے. وہ مارنا چاہتی ہے عمران خان کو. کیوں مارنا چاہتی ہے یہ نہیں بتایا، اور کہتے ہیں کہ مارا جائے گا کہاں؟ خدا نہ کرے کہنے والوں کے منہ میں خاک، لیکن دہرانا پڑ رہا ہے مجبوراً. وہ کہتے ہیں مارا جائے گا تاریخ پیشی کے اوپر. اب جو اس کے اندر کا چوتھا ثبوت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا کیا الیکٹرانکس وہاں پہ بند تھے صبح سے جب عدالتیں آ کے بیٹھی ہیں، یہ بھی آپ جا کے پتہ کر لیں. جب کوئی آئے گا تو جیمر لگیں گے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. ادروائز وہاں اس کورٹ اور پریمیسز میں جیمرز نہیں ہوتے. باہر سے جو گاڑی آتی ہے اس کے ساتھ جیمرز کی گاڑیاں دوڑتی ہیں یا اس کے اوپر انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے. اور جو اس میں آخری بات سرکمسٹانشل ایویڈنس جو میں آپ کو 5th ہے غالباً میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ تھی کہ آپ جا کے یہ پتہ کر لیں کہ لوگ باہر سے زور لگا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی جو اندر سے کنڈا کس نے کھولا. یہ چیزیں سامنے آئیں گی. 13 تاریخ کو یاد رکھیے گا، 16 تاریخ کو بھی یاد رکھیے گا، 14 تاریخ کو بھی یاد رکھیے گا. وہاں جو درخواست ضمانتیں ہیں وہ ان کی سماعت ہونی ہے. اس میں ویڈیوز جج صاحبان اپنے نقطۂ نظر سے، جج صاحب جو سنیں گے وہ یقیناً دیکھیں گے، اور ہم اپنے نقطۂ نظر سے ویڈیوز پیش کریں گے وہاں پہ. اب میں واپس چلتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس سے، آپ کو لے کے چلتا ہوں میں. پھر اگلا ثبوت جو ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کے اوپر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ احمد نیازی انچارج ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کے، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے آفیشلز اور ہمارے والنٹیئر لڑکے ہیں. جان پہ وہ کھیل کے آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ یہاں بارش میں گرتے ہیں اور اٹھ کے پھر دوڑ کے گاڑی کی طرف، ہسپتال کی طرف نہیں دوڑتے. وہ ہمارے جانثار ہیں. ان سب پہ پرچے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ عمران خان کو پرسنل سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے. سیکیورٹی کے اعتبار سے دے وانٹ ہم کہ وہ اکیلے ہو جائیں اور ان کی گاڑی ننگی ہو جائے، کوئی سیکیورٹی وہاں ان کے ساتھ نہ ہو. یہ جواب دے حکومت کہ وہ کون ہے جس کے کہنے پہ ان کو یہ اطلاع ملنے کے باوجود بھی وہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے اوپر بھی پرچے کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے. اس سے بھی اگلا ثبوت جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ اگلا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان جس طریقے سے لوگوں کو ہٹایا گیا سیکیورٹی جوڈیشل کمپلیکس سے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ حکومت بتائے اور کیا وجہ تھی کہ ان سیکیورٹی کے لوگوں کو اور سیکیورٹی میئرز کو وہاں سے ریموو کیا جائے. اس کا ایک مثال بے نظیر کی شہادت والے دن کی ملتی ہے. پہلے ایک فالس فلیگ چلائی گئی نیوز، کہا گیا کہ کورال کے پاس نواز شریف پہ اب حملہ ہو گیا، بہانہ بنا کے ساری سیکیورٹی وہاں سے شفٹ کی گئی.
اور جب حملہ ہوتا ہے، ایکچوئل جو حملہ ہونا تھا، تو اس وقت کوئی سیکیورٹی کسی جگہ موجود نہیں تھی. سیکیورٹی والے تب آئے جب انہوں نے فورنزک ایویڈنس ضائع کرنے کے لیے جو شہادتوں کی جگہ تھی اس کو پانی سے صاف کیا تھا. کیا ان کو انصاف ملا؟ جواب قوم جانتی ہے. اس لیے وہاں سلمان والا، یہاں لیاقت باغ والا، یہ فارمولا وہ کون ہے حکومت میں سے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ جواب دے حکومت. اس کے ساتھ میں اب اس کا جو دوسرا پورشن ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف، وہ سارے دو طرح کے مقدمات ہیں. ایک مقدمات وہ ہیں جو سیاسی الیکشن کمیشن نے اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے خلاف ایف آئی آر کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مقدمات سارے سیاسی ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں. کوئی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، کوئی ریفرنس ہے، کوئی استغاثہ ہے، وہ سارے آپ کھول کے دیکھ لیں. وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے ٹریگر کردہ مقدمات ہیں. اور یہی تو ہمارا مقدمہ ہے پاکستانی قوم کے سامنے کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے. دوسرے مقدمات کون سے ہیں؟ 25 مئی کو عمران خان کنٹینر پہ ہیں، کہتے ہیں ان کے ایما کے اوپر فلانے نے پتھر مارا. 25 مئی کو جو مظالم ہوئے ان کے پرچے ہمارے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ کسی نے پھول توڑا، نہ گھاس توڑی، نہ گملہ توڑا، سوال ہی نہیں تھا. وہاں پہ باقاعدہ میڈیا پہ حملہ ہوا. ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نام مجھے ابھی بتایا گیا ہے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جس عدالت سے میں پیش ہو کے آ رہا ہوں، وہاں جو صحافی تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وہاں جا عمران خان رہے تھے اور مارا ہمیں گیا ہے. اور پرچہ کس پہ کیا گیا؟ پرچے میں ایک پروفیسر ایسا پکڑا گیا، گرفتار ہے، جو وہ جج صاحب کے پاس پیش ہوتا ہے اور جج صاحب نے پروفیسر صاحب سے یہ پوچھا، یہ اساتذہ کی عزت ذرا دیکھیے گا کس طرح کرتے ہیں. دہشت گردی میں پکڑے ہوئے پروفیسر صاحب بند ہیں. اور مجھے جج صاحب نے کہا پرو بونو ان کا کیس آپ لڑ لیں. پروفیسر کے پاس پیسے نہیں ہیں. جج صاحب نے پوچھا پروفیسر سے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ پہ کیا پرچہ ہوا ہے؟ اس نے کہا سر مجھے تو نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں، لیکن جوڈیشل کمپلیکس میں زبردستی داخل ہوا، مجھ پہ پرچہ. یعنی ان کو پیشی والے بھی دن نہیں پتا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کہاں ہے. یونیورسٹی پروفیسر، وہ تو پرائمری ٹیچر ہو تو ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے، وہ جو انسانیت ہمیں سکھاتے ہیں. دو اگلے نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک ای کورٹ موجود ہے. یہ جسٹس کھوسا صاحب کے زمانے میں غالباً شروع ہوئی تھی، اور ای کورٹ کے اوپر سینکڑوں مقدمات، تیز رفتار فیصلے ان کے ہو چکے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ. اور اس وقت ایک سہیل ناصر تھے جو ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے بعد میں، وہ سیشن جج اسلام آباد تھے. یہ ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ شروع ہوا تھا. اور اس کی ایک طرح سے نگرانی اور اس کی پیٹرنیج کہنا زیادہ مناسب ہوگا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی رہی ہے. میں نے درخواست دی ایک سے زیادہ عدالت میں کہ ہمیں آپ ای کورٹ میں بیٹھ جائیں، تشریف لے آئیں اور وہاں سے عمران خان کی حاضری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے سے لگائیں. میں کامیاب نہیں ہو سکا کنونس کرنے میں. تو میں یہ عدلیہ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایز سینئر اے ایس سی آف دی سپریم کورٹ، ایز جورسٹ، ایز فارمر لا منسٹر، ایز سٹیزن آف پاکستان. اور جو آپ کا ستارہ ہے کوٹا، وہاں کا میں رہنے والا ہوں. ایک گلوبل ستارہ ہے آپ کا وہ تحصیل. میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی فیور نہ دے، کوئی بھی نہ فیور دے. ہم فیور مانگتے بھی نہیں ہیں. رول آف لا کے لیے لڑنے والے فیور کیوں مانگیں گے کسی سے؟ ہم تو لا مانگیں گے. لا میں کہتے ہیں پرنسپل پیرٹی جس کو کہتے ہیں. آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 25 ہے، وہ کہتا ہے سب سے یکساں سلوک کرو. عمران خان کے حملے میں قتل کرنے والا، اقدام قتل کرنے والا، 11 زخمی کرنے والا، گن شاٹ وونڈز مارنے والا، کیمرے پہ پکڑے جانے والا، اس کو اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت ہو سکتی ہے تو عمران خان کو بھی اجازت ملنی چاہیے. پہلی گزارش. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ریمارکس آئے تھے، اور شاید اس تناظر میں جب نواز شریف کی ہزار داستان چل رہی تھی ان کے اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے پلیٹلیٹس کی،
تو ایک سے زیادہ جگہ سے یہ ریمارکس آئے تھے جو شاید درست تھے اس وقت، جو تاثر دیا گیا تھا کہ وہ مر جائیں گے، کہ حکومت لکھ کے دے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حکومت ذمہ دار ہوگی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف میرے پہلے مقدمے کا جو بڑا ملزم ہے، جو پہلا مقدمہ ہے ہمارا جس کی ایف آئی آر ابھی ہونی ہے وزیر آباد میں، وہ ضرور ہونی ہے انشاءاللہ العزیز، اور ان کو طریقہ پتہ ہے، وہ سبزہ زار سے بری ہو سکتے ہیں، ان کو طریقہ پتہ ہے وہ ماڈل ٹاؤن 1 سے بری ہو سکتے ہیں، وہ طریقہ جانتے ہیں وہ ماڈل ٹاؤن 2 سے نکل سکتے ہیں، وہ طریقہ جانتے ہیں وہ ایف آئی آر روک سکتے ہیں وزیر آباد کی۔ لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی تو کوئی لکھ کے دے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار وہ ہوگا۔ ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تیسری اور آخری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مقدمات ہیں سارے کے سارے، وہ مقدمات کسی بھی عدالت میں اس قابل ہیں کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ مقدمات میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایما کی بنیاد پہ عمران خان شریک، ایما کی بنیاد پہ اسد عمر شریک، ایما کی بنیاد پہ علی اوان شریک، ایما کی بنیاد پہ باقی ساری ہماری قیادت وہ شریک۔ تو یہ جو ایما والے مقدمے ہیں، ایما کی ایویڈنس اگر نہ ہو تو اس میں تو دہشت گردی میں تو لکھا ہوا ہے جو جھوٹا پرچہ کرے گا اس کو عدالت قید کرے گی 3 سال۔ تو آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی، میں عدلیہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے۔ اگر کچھ ہو گیا یا تو میرا بڑا ملزم مجھے لکھ کے دے شہباز شریف کہ وہ ذمہ دار ہوں گے، حکومت ذمہ دار ہوگی۔ اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پچھتانے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پاکستان کو جس کو پہلے انہوں نے کھائی میں دھکیل دیا ہے معاشی طور پہ، اس میں اتنا بڑا کیاس ہوگا اس کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمران کو، اس کی دعا کرنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی دے۔ تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ضرور رول آف لا کے مطابق اس کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے، لیکن اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ واحد آدمی ہے جو میرے ساتھ 2018 میں الیکشن کمیشن میں جا کے پیش ہوا، جو میرے ساتھ 2020 میں پشاور ہائی کورٹ میں جا کے پیش ہوا، جو وزیر آباد کے علاوہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جا کے پیش ہوا۔ یہ وہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو فاضل سول جج کے پاس پیش ہوا، فاضل ایڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوا، فاضل سیشن جج کے پاس پیش ہوا، فاضل بینکنگ جج کے پاس پیش ہوا، فاضل انسداد دہشت گردی کے جج۔ تو کون سا رہ گیا ہے ایسا انصاف کا در؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود سب سے بڑی جو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کام کیا گیا تھا، اس میں ان کا وکیل تھا۔ یہ 2017 کے اندر ہم پٹیشن لے کے گئے تھے جس کے ذریعے سے ہم نے بوٹینیکل گارڈن عمران خان نے بچایا۔ وہ خود کہنے لگے میں اس کیس کے لیے بابر خود چلتا ہوں ساتھ، اور وہ خود جا کے وہاں پہ کھڑے ہوئے۔ جو رول آف لا کا چلتا پھرتا ایک تابع دار موجود ہے، وہ کسی گورنر پنجاب یا گورنر کے پی کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پکڑا جا سکتا اگر میں نے آئین توڑ دیا اور میں نے کہا 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ حالات تھے جن پہ ہم نے آپ کو اعتماد میں لیا۔ If there is any question, I'm here.